لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم تو سارا کے بعد تمام اعتکاف کرنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ دوسرے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے اور تمام اعتکاف کرنے والے عبادات میں اور گزار رہے ہیں. اسی طرح ان اعتکاف کے دروس کا آج بھی رات کی محفل جاری ہے. اس میں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے کلام ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی سچائی کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ بتائیں تدبرون القرآن. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے. آمادہ قلوب اقفالها یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں. قریش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں آیات نازل فرمائی لیکن پھر بھی وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, ان سے سوال کیا کہ اے میرے حبیب افلا یتدبرون القرآن, یہ لوگ قرآن پر کیوں تدبر نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے. ہمارا قلوب اقفالها یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں. تو آج کے مسلمان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن پر تدبر, تفکر, غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں. اگر ہم نہیں کرتے تو قرآن کریم کی آیت سے بالکل واضح ہے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے پڑ چکے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اسی قرآن سے, اسی کلام سے بہت سارے غیر مسلموں نے ہدایت پائی ہے اور بہت سارے جو اسلام کے مخالف لوگ تھے انہوں نے جب اس پر ریسرچ کی, اس کے اندر اس کو کھنگالا, اس کو ٹٹولا, اس کے اندر غور و فکر اور تدبر کیا تو ان کو بھی ہدایت ملی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, یہ کیا ہے, اس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خود فرمائی ہے. حضرت علی کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے انہا ستکون فتنۃ, کہ بے شک ایک فتنہ رونما ہوگا. انہا ستکون فتنۃ, بے شک فتنوں کا دور آئے گا. تو قلت, میں نے عرض کی من مخرج منہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ, ان فتنوں سے نکلنے کا ایک آنا ہوگا, ایک ذریعہ ہوگا, وہ کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے ان فتنوں سے نکلنے کا, ان فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہوگا. جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ فتنوں سے نجات نہیں پا سکے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے فیہ نبأ, جس میں خبریں ہیں قبلکم, ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے. یعنی یہ کتاب ہے کہ یہ ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بھی بتاتی ہے جو ہزاروں سال پہلے کی امتیں تھیں, ہزاروں سال پہلے کے لوگ تھے, ان کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. کوئی تاریخی کتاب ان کے بارے میں ہمیں نہیں بتاتی, صرف یہ قرآن ہے اور الہامی کتابیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں ہم سے پہلے والے لوگوں کے بارے میں. وَقَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ, اور اس میں کیا ہوگا, یہ اسی کتاب ہے, اس میں تمہارے بعد آنے والوں کی بھی خبریں ہیں. یعنی کہ آج تک جو ہو چکا ہے وہ قرآن میں بیان ہے. لیکن یہ کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے, سائنس یعنی SIGNS, سائنس, علامتیں, اشارے. یہ قرآن اشاروں کی کتاب ہے نہ کہ سائنس کی ہے. یہ صرف اشارے دیتی ہے, ایک اشارہ دیتی ہے, اس کو اندر جانا, اس کے اندر ڈبکیاں لگانا, کھنگالنا, یہ ہمارا کام ہے. تو یہ صرف ایک اشارے دیتی ہے. تو جتنا بھی قرآن کریم میں جو بھی ہو چکا ہے بحر و بر میں, خشکی میں, تری میں, وہ سب قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے, وہ سب لوگوں کی ضرورت ہے جو اس میں تدبر, تفکر, غور و فکر کرتے ہیں. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ, اور ایسی کتاب ہے جس کے اندر تم سے پہلوں کی خبریں ہیں, تم سے بعد میں آنے والوں کی خبریں ہیں. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ, اور تمہارے درمیان جو احکام ہو جاتے ہیں, جو معاملات ہو جاتے ہیں, ان کے فیصلے بھی ہیں. کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو جائے
کوئی آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کے لیے قرآن کریم ایک قانون ہے، ایک لا ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کے بارے میں فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان ہونے والے معاملات کے اس کے اندر حکم ہے وَهُوَ الْفَصْلُ، اور یہ کتاب جو ہے یہ فیصلہ کرنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لَيْسَ بِالْهَزْلِ، یہ مذاق نہیں ہے۔ آج کل لوگوں نے اس کو بالکل مذاق بھی بنا دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعریف جب فرمائی، فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ بیان فرمایا، تو اس کو یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسی کتاب ہے جو تم سے پہلے والوں کی خبریں بیان کرتی ہے، تم سے بعد میں آنے والوں کی خبریں بیان کرتی ہے، اس کے اندر فیصلے موجود ہیں، اور یہ مذاق بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترکہ من جبار قصبہ، کہ ایسی کتاب ہے کہ من ترکہ، جس نے اس کو چھوڑا من جبار، تکبر کی وجہ سے، قصبہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے خاص کر غیر مسلموں کو تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بالکل یہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، کہ ہم اگر اپنے تکبر کی وجہ سے قرآن کو چھوڑتے ہیں تو قصبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو توڑ کے رکھ دے گا۔ پھر آگے فرمایا وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ، اور جس شخص نے بھی ہدایت چاہی فی غیرہ، قرآن کے علاوہ، قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں سے ہدایت چاہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی، اس سے کیا مراد ہے؟ رسی جو ہوتی ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک پکڑنے والے کے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے، جس کو راستہ دکھانا ہوتا ہے، تو اس کو رسی اگر پکڑا دی جائے گی تو میرے پیچھے پیچھے چل، تو اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا ہوتا ہے مالک کے ہاتھ میں، دوسرا ہوتا ہے غلام کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حبل اللہ المتین، یہ مضبوط رسی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ رسی ہے، بلکہ فرمایا کہ بہت ہی مضبوط رسی ہے، جس نے اس کو پکڑ کے رکھا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ ذکر ہے اور حکمت والا ذکر ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اس کے اندر دانائی کی حکمت کی باتیں ہیں۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ قرآن اور قرآن کے تابع جو کتابیں ہوتی ہیں انہی کے اندر سیدھا راستہ ہے۔ قرآن ہے اور قرآن کے تابع کتابیں کون سی ہیں؟ احادیث کی کتابیں، اور قرآن کے متعلق قرآن کو پڑھ کر جو تفسیریں کی گئی ہیں وہ ہدایت کی کتابیں ہیں۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے ایسا ہوتا ہے کہ اگر دل بھر جاتا ہے، ہم کتاب پڑھتے ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں جو کسی انسان نے لکھی ہو، اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے، ایک ہی دفعہ پڑھیں گے تو اس سے دوسری بار پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ اگر حد مان کے 2 دفعہ 5 دفعہ پڑھا اس کے بعد سے دل بھر جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر کبھی بھی دل نہیں بھرے گا۔ علماء پڑھ کے تھک چکے ہیں لیکن ان کا دل نہیں بھرا۔ جو جتنا پڑھتا ہے، جو جتنے اس کے اندر ہوتے لگاتا ہے، اور زیادہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ پڑھوں، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا ذکر، تمام چیزوں کو اس کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے، پوجے کو دریا میں بند کر دیا ہے۔ جو جتنی زیادہ ڈبکی لگائے گا اس کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ علم، حکمت، تدبر سب کچھ عطا کرے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اس سے علماء کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے۔ کوئی بھی ایسا کھانا ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں سیر ہو جاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، کتابیں پڑھتے ہیں علم سے، اس کتاب سے پیٹ بھر جاتا ہے، دماغ بھر جاتا ہے۔ لیکن قرآن قریب ایسی کتاب ہے کہ دن رات پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، مسلمان اس کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ جیسے ایک جلد آئے گی اس کے بعد دوسری جلد آئے گی، تیسری جلد آئے گی، نہیں، بالکل ایک ہی جلد ہے، ایک ہی ایپیسوڈ ہے، ایک ہی چیز ہے، اسی کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے، بار بار اس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، بار بار اس کے اندر غور و فکر کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اس سے علماء کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور یہ ایسی کتاب ہے کثرت الرد، بار بار پڑھے جانے کے بعد بھی وَلَا يَخْلُقُ، یہ پھٹے گی نہیں، پرانی نہیں ہوگی، بوسیدہ نہیں ہوگی۔ کتابیں پرانی ہو جاتی ہیں، بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ان کو یا تو پھر لائبریریوں میں یا تو پھر ان کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے
اگر یہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی، یعنی اس کا نور زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، قرآن کریم کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہونے والے، اس کے عجائبات جو ہیں، اس کی جو حیرت انگیز معلومات ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ کیا حیرت انگیز معلومات ہیں کہ آج کی سائنس ہے، سائنس نے ہمیں ایسٹرونومی ایک سائنس کی شاخ ہے، ایک فلکیات جو ستارے سورج ان کا علم ہے، اس کو کہتے ہیں ایسٹرونومی۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسٹرونومی، فلکیات۔ قرآن کریم کے اندر سائنس کے مطابق 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور 20 ایسی آیات ہیں جو صرف اور صرف فلکیات کے بارے میں بات کرتی ہیں، چاند سورج کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، انٹرسٹیلر میٹر کے بارے میں، کہکشاؤں کے بارے میں، یونیورسل ٹروتھ کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ تو یہ میں نوٹس بنا کے لایا تھا کل۔ اس کے اندر سائنسدانوں نے جو کائنات کی ابتدا ہے اس کو ایک نام دیا ہے، اس کو کہا ہے کہ بگ بینگ۔ کیا کہا ہے؟ بگ بینگ۔ کہ کائنات جو ہے جب یہ اس کی ابتدا ہوئی تو جو بڑا دھماکہ ہوا تھا اس کو کہتے ہیں بگ بینگ۔ کیا؟ بگ بینگ مطلب بڑا دھماکہ، عظیم دھماکہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات بالکل ایک اکائی میں تھی، ایک بالکل ایک سنگولیرٹی میں تھی، لیکن پھر ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے پوری کائنات جو بن گئے، کشائے، ستارے، سیارے، یہ سب بن گئے۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اولم یری الذین کفروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو کفر کرتے ہیں، ان السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کانتا رتقا، یہ ایک ہی تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ کانتا رتقا ایک اکائی میں تھے، ایک سنگولیرٹی میں تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ یہی سائنس بھی کہتی ہے، بگ بینگ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ایک اکائی تھی، اس اکائی سے پھر ایک دھماکہ ہوا۔ اب سائنس جو ہے وہ صرف اس بات کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ کیا چیز ہے، واٹ از دس، یہ کیا ہے، اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ورک، اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ یہ نہیں بتاتی کہ یہ کیوں ہے، کیوں کا جواب ہمیں قرآن دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایڈون ہبل آپ جانتے ہوں گے، اس نے دوربین ایجاد کی تھی، جو اس نے پھر مشاہدے کیے، مشاہدوں سے اس کے بعد پتہ چلی کہ جو کائنات ہماری ہے، جو چاند، سیارے، ستارے، یونیورس کے کشائیں جتنی بھی ہے، وہ پھیل رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جہاں آج تک کائنات میں، فار ایگزامپل ہماری زمین ہے، اس کی ایک لوکیشن ہے، ہم جس جگہ پہ بیٹھ کے ابھی درس سن رہے ہیں، یہ ایک زمین کے اوپر ایک پوائنٹ ہے، ایک لوکیشن ہے، لیکن کل ہم کائنات کے اندر، پوری کائنات میں جہاں دیکھا جائے، کل ہم جہاں پہ تھے سورج ہمارا اس جگہ پہ نہیں ہے، یہ ہماری زمین اس جگہ پہ بالکل نہیں ہے، بالکل یہ آگے جاتی جا رہی ہے۔ اس کو ایڈون ہبل نے کہا کہ کائنات ہماری پھیل رہی ہے۔ اسی سے پھر انہوں نے اخذ کیا تھا کہ کائنات ایک نقطے سے اس کا آغاز ہوا اور یہ ختم بھی ہوگی۔ قرآن نے اس کو کس طرح بیان فرمایا؟ قرآن کہتا ہے کہ والسماء، اور آسمان، بنیناها، ہم نے اسے بنایا، بِأَیْدٍ، اپنی قدرت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ ایڈون ہبل نے کہا کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ اس نے اپنے مشاہدات سے اس بات کو، اس کا مشاہدہ کیا اور سب کو بتایا، سائنسدانوں کو بتایا، پھر انہوں نے پوری سائنس کی جو کمیونٹی ہوتی ہے اس نے اس بات کو مانا، سائنٹیفک ٹروتھ ہے یہ کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ لیکن جو قرآن ہے، قرآن کو کیسے پتہ چلا کہ کائنات پھیل رہی ہے؟ اس میں 14 سال پہلے تو کوئی سائنس نہیں تھی، سائنس تو تھی لیکن اس طرح نہیں تھی جس طرح بھی ہے۔ تو عرب کے صحرا میں، قبیلہ قریش کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام کا ایک شخص آتا ہے اور وہ کائناتی سچ بتاتا ہے، جس کو ہم 1400 سال بعد اب سائنس جو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ ہم قرآن کو کیوں مانیں، قرآن کو ہم کس طرح کہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اس سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے مطابق جو کسی چیز کو ماننے کا، کسی سچ کو ماننے کا پیمانہ اس دور میں کیا ہے، وہ کہے گا کہ سائنس ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ سائنس ہی سے پوچھ لو کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات ایک اکائی میں تھی، قرآن نے کہا کہ ففتقناہما، ہم نے اسے جدا جدا کر دیا، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ پھر سائنس نے کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ 14 سال پہلے قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم کائنات کو پھیلاتے جا رہے ہیں، وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کائنات کی سچ ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے سائنس کہتی ہے کہ انٹرسٹیلر مادہ میٹر کا جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے، یہ جب پیدا ہوتے ہیں، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ایک گیس کا ایک مادہ ہوتا ہے۔ اس مادے کو سائنسدانوں نے ابھی بالکل جو نئی دوربینیں ایجاد ہوئی ہیں اس کے ذریعے انہوں نے دیکھا، ہزاروں لاکھوں نوری سال پہلے دیکھا تو ان کو یہ مادہ نظر آیا۔ اگر ہم فار ایگزامپل یہ سورج ہے،
سورج کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں 8 منٹ پہلے کا سورج نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ویسا ہی ہے. اگر سورج کبھی تباہ ہوا تو ہمیں 8 منٹ بعد اس کی خبر پہنچے گی کہ بھائی سورج تباہ ہو گیا. اسی طرح اگر چاند ہے، چاند کی روشنی ہم تک تقریباً 3 منٹ میں پہنچتی ہے غالباً، یا پھر 8 سیکنڈ میں. تو یہ ہے کہ جب انہوں نے کائنات جو روشنی ہے وہ نوری اسپیڈ سے، لائٹ اور اسپیڈ کے ساتھ سفر کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں نوری اسپیڈ، نوری رفتار. تو سائنسدانوں نے جب بڑی دوربینیں بنائی تو انہوں نے دور لاکھوں نوری سال پہلے دیکھا تو انہیں مادہ نظر آیا. مادہ یعنی پھر اس مادے سے ابھی کائنات، ابھی ستاروں میں، سیاروں میں پیدا ہونا تھا. تو اس مادے کو قرآن نے بیان فرمایا. قرآن کہتا ہے ثم استوى الى السماء، پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا. وہ جو مادہ تھا ہمیں بھی نظر آتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے جو ناسا کی جو تصویریں آتی ہیں، پکچر آتی ہیں ڈیلی کی، اس کے اندر ایک مادہ نظر آتا ہے، برج نظر آتے ہیں. تو وہ مادہ، اس سے بھی ستارے، سیارے، سورج جو ہے وہ پیدا ہونے ہوتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی کا طوفان، چاند، سورج کی جو سیارے ہیں، ستارے، یہ پیدا ہونے سے پہلے ایک دھواں ہوتا ہے. اسی کو یہ کہتے ہیں سائنسدان انٹرسٹیلر میٹر. اس کے بعد فرمایا کہ فقال لها وللارض ائتيا وكوكبها. اللہ تعالیٰ نے سورج، ستاروں کو پیدا کروانے کے لیے فرمایا کہ ارض ائتيا وكوكبها، اے زمین، اے آسمان، تمہیں پیدا ہونا ہے، چاہے تم خوشی سے پیدا ہو، خوشی سے بنو، یا پھر خوشی کے بغیر، یا پھر اپنی مرضی سے یا مرضی کے بغیر تمہیں پیدا ہونا ہے. تو تو چاند، سورج، ستارے، سیارے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا آقا، ہم اطاعت کرنے والے ہیں، ہم بنیں گے. اس کے بعد ایک اور جو پہلے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین جو ہے بالکل چپٹی ہے، ایک پلیٹ کی طرح ہے، بالکل پلیٹ کی طرح ہے. لیکن ابھی سائنس نے جب ترقی کی تو انہوں نے کہا کہ زمین پلیٹ کی طرح بالکل چپٹی نہیں ہے. جب ستارے، سیارے دیکھنے کے لیے جو سیٹلائٹس ہوتی تھی، ابھی جو سارا نظام چل رہا ہے سیٹلائٹس پہ چل رہا ہے. جب یہ سیٹلائٹس نہیں تھی، جب سیٹلائٹ ابھی 400 کلومیٹر زمین سے اوپر سیٹلائٹیں گھوم رہی ہے، وہی ہمیں بتاتی ہے زمین کے بارے میں، آگے موسموں کے بارے میں، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جب یہ نہیں تھی اس دور میں لوگ سمجھتے تھے کہ پھر انہیں زمین ہی نظر آتی تھی، یہاں سے دیکھا وہاں تک بالکل ایک چپٹی زمین ہے، تو وہ ڈرتے تھے کہ چلتے 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 اپنی زمین سے گر نہ جائے. تو وہ سمجھتے تھے کہ زمین بالکل چپٹی ہے. تو آج کے دور میں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین بالکل چپٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسفیریکل فارم ہے. اسفیریکل فارم کیا ہوتی ہے؟ انڈے کی طرح، بالکل گیند کی طرح گول نہیں ہے. اگر گیند کی طرح گول ہوتی تو پھر یہ موسم جو چینج ہوتے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار، یہ نہیں ہوتے. اسفیریکل ہے، جو پولز کے جو قطبین ہیں، ایک یہ اوپر والا کنارہ ہے، ایک نیچے والا ہے، اس سے بڑی چپٹی ہوئی انڈے کی طرح ہے. اس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے. قرآن نے کہا کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یولج اللیل فی النہار، دن کو رات میں لپیٹتا ہے. اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اوپر چڑھاتا ہے. تو دن کو رات کے اوپر چڑھانا کیسے ہوگا؟ بالکل آہستہ آہستہ ہوگا یا پھر ایک دم سے ہی ہو جائے گا؟ اگر زمین بالکل چپٹی ہوتی، پلیٹ کی طرح ہوتی، تو ایک دم ہو جاتا. پلیٹ کو یوں فار ایگزامپل یہاں سے یہ بلب کی روشنی آ رہی ہے، اس کے اوپر یہ پلیٹ ہے، اس کے اوپر روشنی پڑ رہی ہے، یہاں دن ہے اور اس طرف رات ہے. اگر بالکل چپٹی ہوتی تو ایک دم سے دن بدلتا ہے، ایک دم سے رات آ جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے. ہم رات کو دن پر لپیٹتے ہیں، چڑھاتے ہیں، منتبک کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین گول نہیں ہے. تو یہ کب کی معلومات ہے؟ آج کی نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کی معلومات ہے. قرآن یہ بہت سارے سچ بیان کرتا ہے. اسی کو رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ ان کو کیا ہو گیا ہے، تدبر نہیں کرتے قرآن میں. ہم علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے. وقت بہت مختصر ہے تو اس کو شارٹ کرتے ہیں. آج کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن پر عمل کریں، پڑھیں تو صحیح لیکن ان کو سمجھے بھی. سمجھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے. قرآن ہر بندے کے بارے میں الگ الگ سے حکم بیان کرتا ہے. کوئی کتاب ہے کسی نے لکھ دی ہے، سب پڑھیں گے، سب کے بارے میں یکساں ایک ہی بندے کے بارے میں حکم ہوگا. کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو ایک بندے کے تجربات کو دیکھ کے لکھی جاتی ہے، اس ایک بندے کی زندگی کے بارے میں لکھی جاتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ سب پر فٹ آتی ہو، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ سب پر فٹ آتی ہے.
ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الگ الگ حکم، ذاتی حکم بیان کرتا ہے. میرے ساتھ زندگی میں جو معاملات چل رہے ہیں، اگر میں قرآن کو کھول کے دیکھوں گا تو قرآن مجھے اس کا جواب دے گا. آپ کی زندگی میں جو معاملات چل رہے ہیں، اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے، قرآن کو غور فکر کریں گے تو آپ کو آپ کی زندگی کے مطابق اس میں حکم ملے گا. قرآن کہتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں نشانیاں دکھاتے ہیں آفاق میں، زمین اور آسمان میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے ذات کے اندر. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، ناظرہ پڑھیں. ایک یہ بات یہ ہے کہ قرآن صرف ہدایت چاہنے والوں کے لیے ہدایت ہے. جو ہدایت نہیں چاہتا، جو اس کے اندر فتنہ ڈھونڈتا ہے، فساد ڈھونڈتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. قرآن کس لیے ہدایت ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے. جو متقین نہیں ہے ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. اس کے اندر متقین سے یہ مراد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجھے ہدایت دے، قرآن اس کو ہدایت دے گا. جو نہیں چاہتا قرآن اس کو ہدایت نہیں دے گا. بہت سارے مسلمان ہیں، تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. اگر ہم چاہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو قرآن سے ہم ہدایت مانگیں. اہدنا الصراط المستقیم کو دل سے آیت پڑھے، یا اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. ایسے بالکل ایک رٹے رٹائے جملے کی طرح نہیں ہونا چاہیے. جب اس قرآن پر اسی رمضان میں جو 2024 کا رمضان ہے، یہ جو رمضان چل رہا ہے، اسی رمضان میں شروع کے 10 دنوں میں 10 بڑے بڑے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے. اور انہوں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ مسلمانوں کو دیکھ کے، ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کے کوئی مسلمان ہو. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو، بلکہ انہوں نے قرآن کے اندر غور و فکر کیا تو انہیں قرآن کے اندر بالکل کلیئر کرس پانی کی طرح ایک بالکل سچائی واضح نظر آئی. اس کے بعد انہیں ہدایت بھی بتائی اور وہ مسلمان ہو گئے. تو قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے جو مسلمان، جو ہدایت چاہتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کو پڑھے، سمجھے، اس کے الفاظ پر غور کریں، بلکہ اس کے الفاظ کو صحیح سے کریں، صحیح سے ادا کریں. ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہے تو ہم اس کو الحمد ہا کو ہا میں بدلیں، انعمت علیہم ہے اس کو انعمت علیہم پڑھیں. انعمت علیہم اگر کسی نے پڑھ لیا، تا کے اوپر زبر ہے، اس کے اوپر اگر کسی نے پیش پڑھ لی تو اس کا یہ کفریہ جملہ ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی تجوید کو سیدھا کریں، تجوید کو صحیح کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں. یہاں آپ کے پاس موقع ہے 10 دنوں میں، ہم یہاں سارے لڑکے موجود ہیں. جس کو کچھ نہیں آتا تو شرمندگی کی بات نہیں ہے، سیکھنے کے. صحابہ نے جو علم سیکھا، جو ہم تک یہاں پورا اسلام پہنچا ہے، وہ چھوٹی عمر میں صحابہ نے نہیں سیکھا. صحابہ بڑی بڑی عمروں کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بزرگ بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی. کسی کو اگر کچھ نہیں آتا تو بالکل پرسنل نہیں آ کے بتا دے کہ مجھے یہ چیز سیکھنی ہے. تو 10 دنوں میں آپ کے لیے بالکل اویلیبلٹی ہے، یہ ایک سہولت ہے. تو آ کے سیکھیں، سمجھیں. اس قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کو صحیح انداز سے نہیں پڑھتا اس پر لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو پڑھنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، قرآن قرآن پر لعنت کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو سیکھیں، سمجھیں، اس کی تجوید کو، اس کے الفاظ کو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کریں اور تفسیر میں بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.